تو ہم اپنی ذمہ داریوں کو بھی ان کے ذمہ لگا رہے ہیں. عقیدے ہم یہ رکھتے ہیں کہ اب وہ کر کچھ نہیں سکتے، اور چاہتے کیا ہیں کہ اگر کوئی وہاں خلاف شرع حرکت کرے تو اندر سے بزرگ ہاتھ نکال کے اس کے چپیڑ مارے. چاہتے ہم یہ ہیں، ڈیمانڈ ہماری یہ ہے کہ بزرگوں کو چاہیے کہ قبروں سے ہاتھ نکال کے وہاں کوئی شرک کر رہا ہے، کوئی وہ دھاگا باندھ رہا ہے، کچھ کر رہا ہے، تو وہ آگے سے ہاتھ نکال کر جو ہے نا ان کو ماریں. تو جو ہمارا کام ہے ہمیں کرنا چاہیے، جو ان کا کام تھا وہ تو کر کے گئے، ہمیں سکھا کے گئے، کتابیں لکھ کے گئے، مریدوں کی تربیت کر کے گئے. تو ہم اپنے فرائض سے کوتاہی کرتے ہوئے ہمارا کام دیکھو نا جی کیا تھا کہ ان کو خراج تحسین پیش کرنا، دعائے مغفرت کرنا، ان کی تعلیمات کو آگے چلانا، مدارس قائم کرنا، قرآن و سنت پڑھانا. تو یہ لوگ جو دوسرے جا کے بم پھوڑ رہے ہیں، بتائیے داتا صاحب رحمۃ اللہ 55 آدمیوں کی لاشیں اٹھائی گئیں. اللہ جی. حضرت شاہ عبداللہ غازی کراچی شریف میں 35 آدمیوں کی لاشیں اٹھائی گئی. مخدوم سرور کا مزار ڈیرہ غازی خان کے اندر، وہاں 55-60 آدمیوں کی لاشیں اٹھائی گئی. اور جو وہاں سے لڑکا پکڑا گیا جس کا ایک ٹانگ کٹی ہوئی تھی، اس نے کہا کہ میں نے تو ٹیررسٹوں کے مدرسے میں مجھے یہ سکھایا گیا تھا کہ کفر کے ساتھ لڑنا ہے، اور جب میں نے پوچھا یہ تو قبر ہے اور یہاں لوگ حاضری دے رہے ہیں، یہ کوئی کفر ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ ان کو مٹانا بھی کفر ہے. تو اندازہ کیجئے کہ لوگ آج اتنی نفرت اور دشمنی کر رہے ہیں صوفیاء سے، کس بات کا بدلہ لے رہے ہیں؟ اس بات کا بدلہ لے رہے ہیں کہ ہم ہندو رہتے تو بہتر تھا، ان کے ہمارے آباء و اجداد کو انہوں نے مسلمان کیوں کیا ہے. یعنی جو اپنے محسن ہیں ان کے آثار کو مٹانا، اس کو انہوں نے توحید سمجھ رکھا ہے کہ ان کو یہ سبق دیا جائے کہ تم نے ہمیں توحید کیوں سکھائی تھی. یہ تو میں سمجھتا ہوں مشرکوں کے ایجنٹ ہیں. مسلمانوں کی بات ہوتی، توحید کے قدردان ہوتے جو آج ان کی عظمتوں کو سلام پیش کرتے. سرکار دو عالم علیہ السلام جب جاتے تھے قبر پر تو سلام ہی کہتے تھے نا، سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار. شہداء احد کی قبروں پر سرکار یہ سلام پڑھتے تھے، سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار. تو آج بجائے سلام اور سلامتی بھیجنے کے وہاں بم پھوڑنے والے آج ہم سے یہ کہتے ہیں جی کہ وہاں کا ماحول ٹھیک نہیں رہا. اور ماحول ٹھیک کرنا تھا بموں سے نہیں، محبت سے. جس طرح غریب النواز نے رائے پتھوڑا کو بھی مسلمان کیا، وہاں کے کفر کے ماحول کو توڑا، اور وہاں مملکت اسلامی کے قیام میں دیکھ لو کہ وہاں مملکت اسلامی وہاں ایسے ملک میں جہاں 80% آبادی مشرکوں کی تھی، اس پر 1000 سال تک مسلم حکمرانوں کی جو حکومت ہے، یہ اولیاء کرام کا ہی تو فیضان ہے. اولیاء کرام کا فیضان ہے، ورنہ اس کا مقصد مجھے بتایا جائے کہ کس طرح ایسی 80% وہ مذہب دوسرا رکھنے والی قوم ہے، تو ان پر کس طرح مسلم حکمران یہاں رہے. صوفیاء کرام کی برکات ہیں اور ان کی تعلیمات کی برکت ہے. اس لیے اس انداز نظر سے اگر ہم سوچیں گے تو پھر یہ دعویٰ آسان لگے گا، کیونکہ سب کتابیں اس سے بھری ہوئی ہیں. تو عقل و نقل کی دنیا میں کوئی بات کریں اس وقت ہم کہیں میرا ذہن نہیں مانتا، مینو مناؤ جی، مینو مناؤ جی. یہ تو اس پگڑے آدمی والی بات ہے، مینو منا کے دکھاؤ جی. ماشاءاللہ حضرت آپ کو